اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کی اگلی روایت پر میں بات کر رہا ہوں۔ اس روایت کا مضمون دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ کن مراحل سے گزرتا ہے، تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں: نطفہ ہے، علقہ ہے اور مضغہ ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں یہ بات حدیث میں بھی انہی الفاظ کو بیان کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک تفصیل ایڈ کر دی ہے اس روایت نے، اور وہ یہ کہ یہ جو پہلی حالت ہے اس پر بھی 40 دن گزرتے ہیں، جو دوسری حالت ہے اس پر بھی 40 دن گزرتے ہیں، اور جو تیسری حالت ہے اس پر بھی 40 دن گزرتے ہیں، اور اس کے بعد نفخ روح ہوتا ہے۔ یہ جو تفصیل ہے، یہ اس کو اگر ہم طبی جو علم ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات کہنی مشکل ہے کہ یہ جو 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں اس کو اسی طرح بیان کیا جا سکتا ہے یا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں جو اسلوب اختیار کر رہے ہیں، وہ اسلوب ایک مراحل کو بیان کرنے کا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ ظاہر ہے اس میں جو مراحل گزر رہے ہیں وہ اور اس کے لیے جو الفاظ عربی زبان میں اویلیبل ہیں انہی کو منتخب کیا گیا ہے اور انہی سے بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں تمثیل کا جو انداز ہوتا ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ انسانی جو مشاہدہ اس زمانے میں تھا اس کے لیے قریب ترین الفاظ یہی تھے ان مراحل کو بیان کرنے کے لیے جن کا ذکر ان روایات میں ہوا ہے، اس روایت میں ہوا ہے اور اس کے مختلف جو متن ہیں ان میں ہوا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے بیان کے طور پر نہ دیکھا جائے، ایک داعی کے بیان کے طور پر دیکھا جائے جو انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کی قدرت کن کن مراحل سے گزر کر اس کو ایک انسان کے روپ میں لے آتی ہے۔ تو ایک بے حقیقت پانی سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور پھر اس کو مختلف مراحل اس پر گزرتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا محض ہوتا ہے، لیکن پھر یہی ایک جیتا جاتا انسان بن جاتا ہے اور اس میں نفخ روح ہوتا ہے۔ کچھ فقہی نتائج بھی ہمارے ہاں نکالے گئے ہیں، اگرچہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس روایت سے یا قرآن مجید کی ان آیات سے مقصود انسان کو خدا کی قدرت، اس کی شانوں سے آگاہ کرنا ہے اور انسان کے بارے میں اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ محض ایک مخلوق ہے اور اس کو کوئی اس کا جو مادہ تخلیق ہے، اس کے جو مراحل ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کا ظہور ہے، خدا کے جو علم ہے اس کا ظہور ہے۔ تو یہ بات اس کو کسی غرے میں نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے کا جو اس کا عمل ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس بات کو بیان کرنا مقصود تھا اور یہ بات ہمیں اسی سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و قواعد کے تحت ہمارا وجود پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح ہمارے اندر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید نے جیسے بیان کیا کہ انسان صاحب عقل اور صاحب دانش مخلوق بن جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے عقل اور شعور کو استعمال کر کے حق کو منتخب کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو ڈیزائن کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہ کام جو ہے یہ ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر اس کی یہ تاثیر پیدا ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کو اس مقابلے میں لے جائیں کہ یہ بیانات درست ہیں یا نہیں درست ہیں۔ یہ تمثیلی انداز ہے بات کو بیان کرنے کا اور اس سے مقصود عبرت ہے، نصیحت ہے، اور اسی کو یہاں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تخلیق کے اس مرحلے کو
بیان کرنے کے بعد اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ فقہی جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ جو ایبارشن کا مسئلہ ہے اس کا قانون کیا اس پر مبنی کیا جا سکتا ہے، یعنی جب تک نفخ روح نہیں ہوتا اس وقت تک ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو ایک انسان کے طور پر نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ جنین ہے، اور جنین کا اطلاق جو ہے وہ اس حکم کے تحت نہیں آئے گا کہ انسان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے ظاہر ہے یہ نقطہ نظر جو ہے وہ اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بعض اوقات ماں بہت تکلیف میں ہوتی ہے، اس کے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اس طرح کے موقع پر تو ہمارے جو پرانے علماء ہیں وہ بھی ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو تو ایبارشن کو کے حق میں رائے دیتے رہے ہیں۔ اس روایت سے یہ مدد ملتی ہے کہ اس کا جو 120 دن کے اندر اندر اگر ایبارشن ہو تو یہ پورا انسان نہیں ہے، قتل انسان کا قتل اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور قرآن مجید میں چونکہ یہ بات بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے اوپر ٹائم کتنا گزرتا ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے اوپر 120 دن کا ٹائم گزرتا ہے جب انسان کے اندر نفخ روح ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک انسان کے طور پر ماں کے پیٹ میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ضمنی طور پر ہم نے یہاں بیان کر دیا کہ فقہی نتائج اس سے بھی نکلے ہیں، لیکن بنیادی بات وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ یہ ایک انسان کو اس کی حقیقت بتانے کا مضمون ہے، نہ کہ کوئی سائنس کا جو پروسیس ہے اس کو بیان کرنے کا یہ اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو موضوع ہے وہ انسان کی ہدایت ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی بیان اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ انسانوں کو عبرت حاصل ہو، وہ اس سے اس نتیجے کو حاصل کریں جو خدا کی شانوں اور خدا کی وحدانیت اور خدا کی قدرت اور خدا کی عظمت کو انسان کے شعور کا حصہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔